اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھڑک ماری اور سعودی عرب نے پہلے ادھار واپس لے لیا اور اب تیل بند کر دیا۔ یعنی ایک زمانے میں وزیر اعظم پاکستان نے شاہ سلیمان جب پاکستان آئے تھے تو ان کی گاڑی ڈرائیو کی اور یہ کہا گیا کہ شاہ سلیمان پاکستان میں اتنے مقبول ہیں کہ پاکستان سے الیکشن لڑے تو منتخب ہو سکتے ہیں۔ تو اب حال یہ ہے کہ سعودی عرب نے پہلے ہمیں ادھار دیا، $3 ارب ہمیں دیا بینک میں رکھنے کے لیے تاکہ ہمارے جو فورن ریزرو ہے وہ اپ ہو جائے، اور وہ ادھار 1 سال میں واپس لے لیا۔ تو $1 ارب ہم نے واپس کر لیا، دوسرے $1 کی واپسی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں خاصی کشیدگی آئی ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی قربانی ہوتی ہے اور معافی ملتی ہے تو خان صاحب ویسے تو بہت غیرت مند ہیں، تو اپنے وزیر خارجہ کی قربانی نہیں دیں گے، ڈٹ جائیں گے، آ جا کے بیرونی قرضہ ہی ہماری مجبوری ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مراد سعید والے $200 ارب میں سے سعودیہ کے حصے کے ان کو واپس کر دیں گے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا جی کہ سعودی عرب نے اس لیے $1 ارب واپس مانگا ہے کہ سعودی عرب کے حالات خراب ہیں، تو جن کے پاس $472 ارب کے فارن ریزرو ہے، $200 ارب سے زائد کی ایکسپورٹ ہے، اور جن کی سالانہ فی کا آمدنی $22,000 ہے، تو انہیں بقول شاہ محمود قریشی کے $1 ارب کی ضرورت کیوں کر پیش آئی ہے؟ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے اب دوسرا بلین بھی واپس مانگ لیا ہے۔ پہلا بلین جو تھا وہ چین سے لے کے ہم نے دے دیا، تو دوسرا بلین کون دے گا؟ اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ $3 ارب تو ہمیں بینک میں رکھنے کے لیے دیے گئے تھے، تو ہم نے وہ کہاں خرچ کر دیے کہ ہمیں چین سے لے کر دینا پڑا؟ کس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے؟ تو سعودی عرب نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری لگائیں گے، جس پر کئی دن تک ہم ناچتے رہے، بھنگڑے ڈالتے رہے۔ اب اس کا کیا بنے گا؟ تو لگتا یوں ہے کہ اب یہ حکومت کی جتنی نااہلی نالائکی ہے، اب اسے پھر کمپنسیٹ کرنے کے لیے دوبارہ فوج کو آگے آنا پڑے گا۔ پہلے بھی فوج کے ذریعے سعودی عرب اور UAE سے ہمیں اچھی خاصی امداد ملی تھی، کیونکہ سعودی عرب نے اب پاکستان کے لیے ادھار تیل کی سہولت ختم کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے پاکستان کے فارن ریزرو پر شدید دباؤ آئے گا۔ اب آپ تیل خریدیں گے تو آپ کو ڈالر میں پیمنٹ کرنا پڑے گی، پہلے تو آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا تھا۔ $3 ارب سعودی عرب سے لیے، کچھ UAE سے لیا، کچھ کہیں اور سے لیا، تو کہہ دیا جی زر مبادلہ کے ذخائر بہت اوپر آ گئے، پھر تیل آ رہا تھا اس کے ہم پیسے نہیں دے رہے تھے۔ تو 2018 میں ہم نے سعودی عرب سے $6.2 بلین کا قرض لیا تھا، اس میں $3 ارب نقد تھے اور $3.2 بلین یعنی $3.2 ارب مالیت کا تیل تھا، جو ہمیں 18 ماہ کے لیے ادھار دینے کی سہولت تھی۔ تو گزشتہ ماہ یہ سہولت ختم ہو گئی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، اور یہ شاہ محمود قریشی کے بیان دینے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ شاہ محمود قریشی کے بیانات کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ حالانکہ وزیر خارجہ نے 5 اگست کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب اور OIC کے بغیر ہی مسلم ممالک کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عرب کا کشمیر کے معاملے پر کردار کا مزید انتظار نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات 5 اگست کی ہے، اور تیل بند ہو چکا ہے پچھلے مہینے کا، اور اب ادھار واپس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو میرا جو اس میں موقف ہے وہ وہی سی پیک والا ہے کہ معاملہ سی پیک کا ہے۔ جیسے ہی پاکستان نے سی پیک کو دوبارہ ہاتھ ڈالا ہے تو پاکستان سعودی عرب بھی ناراض ہے، اور متحدہ عرب امارات اس سے تو ناراض ہونا ہی ہے کیونکہ ان کا سٹیک زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کو $2 ارب کا قرضہ دیا ہوا ہے، تو ماضی میں بھی UAE ہمیشہ سعودی عرب کو فالو کرتا رہا ہے اور دونوں مل کر چلتے رہے ہیں۔ اسی لیے سمجھا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی آئندہ اگلے چند روز میں اپنے قرضے کی واپسی کا تقاضا کر سکتا ہے۔ تو پاکستان نے تیل ادھار لینے کی سہولت سے متعلق وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے، یعنی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں $3 ارب 20 کروڑ کا تیل ادھار ملنے کی سہولت 1 سال کے لیے تھی، جس کی تجدید ہو سکتی تھی، لیکن 9 جولائی کو یہ سہولت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس معاہدے میں توسیع کی درخواست سعودی عرب کے ساتھ زیر غور ہے۔ تو اب پاکستان کے لیے سعودی عرب کا پیکج تھا کیا؟ اکتوبر 2018 میں وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب گئے تھے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو 12
ارب ڈالر کا امدادی پیکج دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. یہ الیکشن کے بعد کی بات ہے, اور خان صاحب گئے تھے سعودی عرب تو 12 ارب ڈالر سعودی عرب نے کہا ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو نئی نئی حکومت آئی تھی, وزیر خزانہ اسد عمر, سعودی عرب کے جو وزیر خزانہ محمد عبداللہ الجدان, ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا, ایک مفاہمت کی یادداشت کے مطابق دستخط ہوئے. اس کے بعد پاکستان کے اکاؤنٹ میں 3 ارب ڈالر ایک سال کے لیے ڈالے گئے, جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ کے لیے تھوڑی سی سہولت مل جائے. معاہدے میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا تھا کہ تاخیر سے ادائیگی کی بنیاد پر سعودی عرب پاکستان کو سالانہ 3 ارب ڈالر مالیت کا تیل دے گا. یعنی تیل مل جائے گا اور ادائیگیاں جو ہے ہم بعد میں کریں گے, اور یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہے گا. اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ وزٹ کریں گے, دوبارہ ایگریمنٹ کریں گے. تو امدادی پیکج کے تحت سعودی حکومت نے 3 ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوائے. 1 ارب ڈالر کی پہلی قسط 19 نومبر 2018 کو آئی, دوسری قسط 14 دسمبر 2018 کو آئی, اور تیسری قسط 25 جنوری 2019 کو موصول ہوئی. اور یہ پیسے پاکستان کے خزانے میں امانت رکھے ہوئے تھے. اب امانت ہم نے خرچ کر لی تو انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے. تو اگر امانت تھی تو پیسے ہمیں اپنے پاس سے دینا چاہیے تھی, لیکن ہمیں چائنا سے لینے پڑے. تو اس کا مطلب یہ کہ خزانے میں وہ والے پیسے موجود نہیں تھے. تو اب معاملہ یہ کہ سعودیوں کو تو اندازہ ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کس ریٹ پہ ہم نے چائنا سے پیسے لیے ہوں گے, کیونکہ چائنا سے بھی پیسے لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انٹرسٹ دینا پڑے گا. تو کل تک تو ہم سعودی عرب اور ایران میں صلح کرا رہے تھے, آج سعودی عرب ہم سے دیا ہوا قرضہ بھی واپس لے رہا ہے, ادھار تیل بھی لے رہا ہے, اور پتہ نہیں اب ہم کہاں کھڑے ہیں. ابھی تو پوری کی پوری گورنمنٹ اور ان کے خیر خواہ جتنے لوگ ہیں وہ سعودی عرب سے جو تعلقات خراب ہوئے ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ چلے ہم سعودی عرب کے نرگے سے نکل گئے. تو سعودی عرب سے تو ہماری جو سٹیکس ہیں یا دوستی ہے وہ بہت پرانی ہے اور رہنی ہے, اس میں کوئی شک کی وجہ نہیں. ایک تو ہمارا رشتہ دین کا رشتہ ہے, اور دوسرا اور بھی بھائی چارے کے بہت سے رشتے ہیں, اور سعودی عرب نے ہمیشہ مدد کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر حکومتوں کے ساتھ جو سیاسی مفادات ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. کبھی سعودی عرب کا نواز شریف سے جھگڑا ہو جاتا ہے, کبھی عمران خان صاحب یا شاہباز قریشی کو ایسی بات کر دیتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے میرے نزدیک وہ اب بھی سی پیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ڈیسیجن لے لیا, اچھی بات ہے کہ ہم نے اگر سی پیک کو پریورٹی دے دی ہے اور سعودی عرب کا قرضہ واپس کر رہے ہیں, یا تیل والی جو مشکل ہے وہ ہمیں پیش آئے گی. لیکن سنا ہے کہ ہمارے فورن ریزرو بہت بڑھ گئے. کل ملاقات کی آرمی چیف نے سعودی سفیر سے, اور یقینی طور پر یہ ملاقات اچھی ہوگی. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی ہیں. تو آرمی چیف پہلے بھی خاص اب جب گئے تھے تو دنیا سے اتنی ہمیں مدد نہیں ملی تھی. اس کے بعد پھر آرمی چیف گئے, بہت سے ممالک میں ان کی بات بھی ہوئی. تو یہ کہا جاتا ہے, یہ تاثر ہے اس کی کہ فوج کی وجہ سے ہمیں بہت سے ملکوں سے جو ہے وہ مدد ملی. پاکستان کی فوج سعودی عرب کے لیے بھی کچھ سروسز دے رہی ہے, تو اس وجہ سے ہمیشہ فوج کی سنی جاتی ہے. اب ایک طرف ہم سعودی عرب کو دھمکی دے رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, تو اب پتہ نہیں کہ کس کی قربانی ہوگی.